اظہار خیال فرمان واسطے جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد اقبال قادری صاحب خطیب مسجد ہادہ آپ تشریف لے آن گے اور اظہار خیال فرمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائے اور یہ عقیدہ رکھ کر بیٹھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس محفل کو سن بھی رہے ہیں. میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، او بیٹھے نے مدینے وچ تے دو جگ دی خبر رکھ دے. دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آئیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے مصنف آئے، اور جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کے بعد وہ یہ بھی تحریر کر دیتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو تو مجھے مطلع کر دینا. لیکن کائنات کے اندر ایک کتاب ایسی بھی آئی کہ کتاب بھیجنے والے نے کتاب بھیج کر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں. تو اگر یہ کتاب لا ریب ہے تو جس کی اداؤں سے یہ پورا قرآن بنا وہ محبوب بھی بے عیب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو رب کائنات نے 23 سال میں مکمل فرمایا. باقی کتابیں رب کائنات نے جو نبیوں پر نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری مکمل صحائف مکمل وہ نبیوں کے دیے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو 23 سال میں مکمل فرمایا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی کی اداؤں سے بنا ہے. اگر میرے آقا نے مزمل کی چادر اوڑھی تو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدثر کی چادر اوڑھی فرمایا یا ایھا المدثر. الحمد کی الف سے چل کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے محبوب کی اداؤں سے بنا ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں جن کو تاریخ میں عبدالحمید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ ایران گئے تو ایران میں دیکھا کہ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے وہ آگ کی عبادت میں مصروف ہیں. تو وہاں کے مسلمانوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نیک بندے آپ اس طرح کریں کہ ان آتش پرستوں کو دین اسلام کی دعوت دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ آگ ہی انہیں حق بتائے گی. آپ نے ان آتش پرستوں سے کہا
کہ تمہیں عرصہ گزر گیا اس آگ کی عبادت کر رہے ہو، آپ میں سے کوئی ایسی ہمت والا ہے جو اس آگ کے اندر چلا جائے؟ آگ کی عبادت کرتے ہو، آگ کو رب سمجھتے ہو، آگ کے اندر جانے کی کس میں ہمت ہے؟ کیونکہ تم تو اس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ یہ تمہیں نفع دے گی۔ تو ان میں سے ایک آتش پرست بولا کہ میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، لیکن جب آگ میں چھلانگ لگانے کا وقت آیا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، وہ ڈر گیا، اس نے آگ میں چھلانگ لگانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا اے عبدالحمید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس آگ کے اندر جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے آگ میں جانے سے، جلنے سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی، 20 منٹ اس آگ کے اندر رہے، لیکن آگ نے آپ کے بال تک کو اور لباس کے دھاگے کو بھی نہ جلایا۔ 20 منٹ کے بعد جب آپ آگ سے باہر آئے تو ان آتش پرستوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا اے عبدالحمید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ آگ کے اندر چلے گئے، آگ میں گئے تو محفوظ کیسے رہے؟ آگ کا کام ہے جلا دینا، پر آگ نے نہ آپ کے بال کو جلایا نہ لباس کے دھاگے کو جلایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں جانے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں میں قرآن پکڑ لیا، اور میرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہے، یہ قرآن مجھے دنیا کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ میں نے قرآن کو پکڑا، آگ میں چلا گیا، قرآن کی برکت کی وجہ سے رب کائنات نے مجھے جلنے سے محفوظ رکھا۔ اگر قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے والے کا یہ مقام ہے، اسے آگ جلا نہیں سکتی، تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو ساری زندگی لوگوں کے سینوں میں قرآن کو منتقل کرتے رہے، قاری محمد رمضان قادری دامت برکاتہ عالیہ، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کے سینوں میں قرآن کو منتقل کرتے رہے، پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے شاگرد ہیں۔ میں کئی دفعہ کئی علاقوں میں گیا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی تو لوگوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا کہ آپ قاری صاحب کی مسجد سے آئے ہیں۔ قاری صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں، جو قرآن کو ہاتھ میں پکڑے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو لوگوں کے سینے میں قرآن کو منتقل کرتا رہا، اس کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ اور میری سمجھ لیں کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، میں قاری صاحب کے زیر سایہ اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال گزر گئے، خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ہر خطبے ہر خطاب میں قاری صاحب کی صدارت ہوتی ہے۔ تو وقت بڑا قلیل ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کروں گا اور ایک اپیل بھی کروں گا آپ سے۔ یہ آپ نے یہاں پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ قاری صاحب کے مدرسے میں سولر کی ضرورت ہے، تو تمام بھائیوں سے، قاری صاحب کے شاگردوں سے میری اپیل ہے کہ آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، مدرسے کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے سولر کی ضرورت ہے، اور قاری صاحب کی خدمت کر کے جائیں۔ جتنا بھی اس میں توفیق ہے ابھی اٹھیں، جتنا بھی اس میں توفیق ہے، جتنا بھی اس میں توفیق ہے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، قاری صاحب کے پاس تشریف لائیں، اور جتنا اس میں توفیق ہے مصافحہ بھی فرمائیں، اور سولر سسٹم کے لیے قاری صاحب کی خدمت بھی کریں، تاکہ طلباء وہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس عمر میں بھی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قاری صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ تمام بھائی اٹھ کر آئیں، تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ باری باری اٹھ کر آئیں، اگر نہیں تو قاری صاحب سے آگے مصافحہ کر کے چلے جائیں، اور ضرور جس کو رب نے توفیق دی ہے اپنی نیک کمائی سے قاری صاحب کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور بابا جی خواجہ مشتاق حسین صاحب